رکھیے گا، اول رسول پاک علیہ السلام نے خود اپنی زبان سے اپنے بشر ہونے کو بیان کیا. 3 زبان ہیں. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات جنہوں نے اپنی زبان سے خود بشر ہونے کا اعلان فرمایا، اور دوسرا خود اللہ پاک نے بشر ہونے کا ارشاد فرمایا، اور تیسرے نمبر پر اس بشر کے لفظ کو گردان کے طور پر، تسبیح کرنے کے طور پر جنہوں نے زبان پہ رکھا وہ کافر اور منافقین، وہ کافر ہیں، وہ اسلام سے خارج ہیں جنہوں نے رٹ لگائی کہ وہ بھی بشر ہم بھی بشر، وہ یہ کام کیسے کر سکتے ہیں، وہ بھی تو بشر ہی ہیں. اصل میں اللہ پاک نے جو رسول اللہ علیہ السلام کی زبان سے بشر ہونے کا کہلوایا ہے وہ کس معنی اور کس مفہوم میں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نور نہیں. اصل میں بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کی زبان سے یہ کہلوانا چاہتا ہے، اے میری قوم، اے میری امتیوں، اے لوگوں، مجھے اللہ نے بڑی شانیں دی ہیں کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کا بیٹا نہ کہہ دینا، اتنا مبالغہ نہ کرنا کہ اللہ کی توحید کا بھی تم علم نہ رہے. میں مخلوق ہونے میں، بشر ہونے میں، ظاہری صورت کے لحاظ سے تمہاری طرح ہی ہوں. یعنی جیسے تم رب کے بندے ہو ویسے میں بھی اللہ کی بندہ ہوں. تم بھی اللہ کی مخلوق، میں بھی اللہ کی مخلوق. تو میں خالق نہیں ہوں. میں اگرچہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں تو مجھے الہ نہ کہہ دینا، مجھے اللہ کے ساتھ ملا نہ دینا، شریک نہ کرنا. میں 2 ٹکڑے کر کے جوڑ کر بھی رب کا بندہ ہی ہوں. خالق میرا رب ہے، رازق میرا رب ہے، اور ساری شانیں میرے رب نے ہی مجھے عطا فرمائی. تو میں تمہاری مثل، اب اگر مثال کے طور پر کسی بات کو تو اللہ پاک نے دوسری جگہ بھی بیان فرمایا، وہاں پر تو کوئی بندہ یہ اس کی تمثیل پیش نہیں کرتا. فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. اب کیا ہے؟ فرمایا اور نہیں کوئی زمین میں چلنے والا جو پایا، اور نہ کوئی پرند کہ اپنے پروں پہ اڑتا ہے، مگر تم جیسی امتیں ہیں. اب دیکھو چوپایوں کو، پرندوں کو کہا کہ یہ تمہارے جیسے ہیں، تمہارے جیسے ہی یہ امتی ہیں، جیسے تم امت ہو جیسے یہ بھی امت ہے، یہ تمہاری طرح ہے. یعنی چوپایوں کو کہا یہ تمہاری طرح ہے. کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے، اب چوپایوں میں تو ایسے جانور ایسے چوپائے بھی ہیں جن کے الفاظ مان پہ لانا بھی بندہ اچھا نہیں سمجھتا. اگر بندہ انہی کے ساتھ کہا جائے کہ حضرت آپ اور یہ ایک جیسے ہی تو ہیں، حالانکہ مفہوم میں مراد یہ نہیں کہ تم انسانیت کی لسٹ خارج ہو گئے. اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مماثلت کو مخلوق ہونے کے لحاظ سے بتا رہا کہ تم ایسے ہی ہو، جیسے یہ امت ہے ویسے تم امت ہو، جیسے تم امت ہو ویسے یہ امت ہے، جیسے یہ اللہ کے بندے اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، ایسے تم ہی اللہ کی مخلوق ہو. تو لہٰذا یہاں پر کوئی بندہ یہاں جانوروں کے اندر انسان کو مماثلت کے طور پر پیش نہیں کرتا، تمثیل نہیں پیش کرتا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا. یہ قرآن کی آیت ہے. اگر قرآن میں رسول اللہ علیہ السلام کی زبان سے محبوب نے فرمایا کہ قل، اللہ پاک فرماتا ہے محبوب آپ کہہ دیجئے قل انا بشر مثلکم، اور ساتھ اس کے آگے فرمایا یوحا الی انما الہکم الہ واحد. وہی بات کہ مجھے الہ نہ کہنا، کیا الہکم الہ واحد، تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے. میں ظاہری صورت میں تمہاری طرح ہی ہوں، میں مخلوق ہونے میں تمہارے جیسا ہوں. اب جیسے کہ چوپایوں کو، پرندوں کو امتوں کے ساتھ ملایا اور ان کے ساتھ مثال دی مخلوق ہونے کے لحاظ سے، ہر جہت کے اندر ایک جیسے نہیں ہے. مخلوق ہونے میں سب برابر، چرند پرند ہر مخلوق ہونے میں ایک جیسی ہے، کیونکہ سب کا خالق اللہ.
تو لہذا یہاں شیطان بعض اوقات وہ وسوسے دے کر اصل جو قرآن و سنت کا مفہوم ہے وہاں سے برگلا کر اور وسوسوں کے اندر مبتلا کر کے جو اصل اسلامی اور قرآن اور سنت کی تعلیم ہے اس سے بندے کو ہٹا دیتا ہے، اور وسوسوں کا شکار ہو کر بندہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا وہ کئی کشتیوں کا سوار بن کر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ ایسے بھی ہوتے ہیں انہیں سمجھ ہی نہیں آتی ہم کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، کیا کریں کیا نہ کریں، کسے صحیح کہیں کسے غلط کہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ہمیں اپنے اسلاف کو دیکھنا چاہیے، اپنے بڑوں کو دیکھنا چاہیے، وہ کس طرف، وہ ہماری عقل چھوٹی ہے، ہماری سوچ تھوڑی ہے، ہمارے بزرگوں کی سوچ بڑی تھی، وہ بڑی سوچ والے، وہ بڑے کام والے، اور پورے کا پورا دین سنبھال کر آج ہم جیسوں کو انہوں نے عطا فرمایا۔ تو وہ دیکھیں کہ پوری ایک جماعت کس طرف ہے، ان کے نظریات کیا ہے۔ ان میں داتا صاحب آئیں گے، ان میں خواجہ غریب نواز آئیں گے، ان میں بابا فرید آئیں گے، ان میں بڑے بڑے محدثین آئیں گے۔ پوری صدیوں میں ہر صدی میں آپ چوٹی کے جس محدث کو دیکھ لو، جس فقیہ کو دیکھ لو، جس امام کو دیکھ لو، وہ جس صدی سے میں اپنا نام دوہا منواتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے، دیکھو کہ اس صدی میں اس ذات کا جو اتنا شہرہ ہے اس کے نظریات کیا ہے۔ جب نظریہ دیکھو گے تو وہ اہل سنت و جماعت کے نظریے پر ہی کاربن نظر آئے گا، بس اس سے دائما ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب جب بندہ حقیقت نور ہو اور کسی اور صورت میں ظاہر ہو، اس لحاظ سے اس کے جو اثرات ہوتے ہیں اس پہ مرتب ہوتے ہیں۔ اب بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، بخاری شریف میں ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے روح نکالنے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ مار دیا۔ فرشتے ہیں اللہ کے، اور ادھر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال والے نبی نے تھپڑ مارا، آنکھ نکل گئی۔ اسرائیل علیہ السلام اللہ کے کون ہیں؟ فرشتے، اور فرشتے کس شے سے بنائے گئے؟ بولیے کس سے بنائے گئے؟ یعنی اسرائیل علیہ السلام نور ہیں، لیکن اب اس صورت انسانی صورت میں آئے ہیں، اور اس کا جو تقاضا ہے وہ ان پہ پورا ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم کہتے ہو رسول اللہ نور ہے، ان کا دانت کیوں شہید ہوا، ان کے جسم مبارک سے خون کیوں نکلا؟ بھائی ادھر اسرائیل علیہ السلام بھی تو اللہ کے فرشتے نور ہیں، ان کی آنکھ کیوں نکلی، ان کی آنکھ کیوں نکلی؟ اور پھر اللہ پاک نے اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ غضب نہیں فرمایا، جلال والا معاملہ نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ میرے نبی کے پاس جاؤ تو اب جا کر کے ہو کہ اللہ فرماتا ہے آپ بیل پہ ہاتھ رکھیں، جتنے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنے سال آپ کی زندگی ہم اور بڑھا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد فرمایا پھر حاضر ہو جاؤں گا، حاضر پھر بھی میں نے ہونا ہی ہے۔ تو اللہ پاک کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ابھی اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار ہو جاؤں۔ تو لہٰذا یہ انبیاء کے خاص معاملات ہیں۔ اب فرشتے کے حوالے سے کتنی یہ بڑی یہ بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ رسید فرمایا اور ان کی آنکھ نکلی، تو آنکھ نکلتی ہے تو ظاہر ہے کہ جو ظاہری انسانی صورت میں ہوگا تو انسانی صورت میں آئے گا، تو اس انسان اور ظاہر الجلد ہونے کے لحاظ سے جو اس پر اثرات مرتب ہوتے ہیں اس لحاظ سے ان کی آنکھ نکلی، اور اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے اس آنکھ کو پھر اسی مقام پر رکھا اور مکمل فرما دیا۔ تو خیر میرے بھائیوں، یہ کوئی ایسی جھگڑے والی بات نہیں ہے، نہ ایسی بات ہے کہ جسے مانا ہی نہ جا سکے، قرآن و سنت میں واضح دلائل، لہذا اس پر ہمیں اپنے آپ کو اسی راستے میں اپنے آپ کو رکھنا چاہیے جہاں پر ہمارے اسلاف ہیں اور صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں۔ آپ جس بھی نظریے میں کوئی چھان بین کرو گے نہ دیکھو گے تو وہاں پر آپ کو جو سب سے بڑی جماعت اہل سنت و جماعت، انہی کے نظریے کے لوگ ہی تمہیں پیچھے صدیوں میں درد آئے ہیں، انہی کے تسلسل سے انہی کا فیض ہے جو آگے چلتا رہا۔ لہذا اس پر ہمیں کوئی دوسری رائے بنانے کی ضرورت ہی نہیں، جو ہمارے علماء ہمارے بزرگ فرما دیں اس پر آنکھیں بند رکھیں، کیونکہ ہمیں قرآن نہیں آتا، حدیث نہیں آتی، اور الحمدللہ رب العالمین یہ سب سے بڑی دلیل ہے
کہ اللہ پاک نے انہی لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی دعا میں نماز کے اندر تعلیم فرما دی کہ ان کے پیچھے چلنے کی دعا مانگو، تمہیں کچھ اور تو آتا نہیں اور تم کسی بات کو سمجھ سکتے نہیں، یہ معیار بنا لو کہ اللہ نے انعام کن لوگوں پہ فرمایا، بس ہمارے لیے یہی معیار ہے۔ ہم نہ قرآن پڑھے نہ حدیث پڑھے، ہم یہ جانتے ہیں اللہ نے داتا صاحب پہ انعام فرمایا ہے، ہمارے ہاتھ میں ان کا دامن ہے۔ اللہ نے غوث اعظم پر انعام فرمایا، ہم انہی کے پیچھے ہیں۔ یہ اولیاء کی جماعت، یہ محدثین مفسرین مفکرین کی جماعت، یہ اللہ والوں کی جماعت ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ آؤ جو تم رب سے مانگ رہے ہو وہ یہی ہے، ہمارے راستے پر چلتے آؤ، ہمارے پیچھے پیچھے آتے جاؤ، ہم تمہیں دربار رسالت میں پہنچا دیں گے۔ جو دربار مصطفیٰ میں پہنچے گا وہی دربار رب ذوالجلال تک رسائی پائے گا۔ اللہ پاک کے حضور دعا ہے خالق دو سما، اللہ ہمیں اسی راستے کا ہی مسافر بنائے اور اسی پر اللہ ہمیں چلتے چلتے سرکار کے قدموں تک لے جائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔